بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ آواز تھی جو ممبر سے اٹھی مگر دلوں میں اتر گئی۔ علامہ سید اظہر حسن زیدی، ایک ایسا نام جس نے خطابت کو عبادت بنا دیا۔ ان کی مجالس میں علم بولتا تھا، ایمان جگمگاتا تھا اور عشق اہل بیت علیہ السلام بہتا تھا۔ لفظوں میں تاثیر، لہجے میں سوز اور ہر بیان میں علی علیہ السلام کی محبت جھلکتی تھی۔ خطیب آل محمد سید اظہر حسن زیدی ہندوستان اور پاکستان کے ایک بلند پایہ خطیب اور اہل تشیع کے بہت بڑے محقق اور عالم دین تھے۔ آپ کا نام سید محمد اظہر حسن زیدی اور رہبر حسین رکھا گیا تھا، لیکن بچپن میں آپ کو عام طور پر رہبر کہا جاتا تھا۔ آپ 12 دسمبر سن 1912 کو دریائے گنگا کے کنارے سادات کی بستی رسول پور، ضلع بجنور، یوپی، ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ بستی رسول پور کو بادشاہان اودھ آصف الدولہ نے آپ کے دادا پردادا کو بطور جاگیر عطا کیے تھے تاکہ سادات یہاں پر آباد ہو کر کھیتی باڑی کریں، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے ساتھ ساتھ عزاداری امام حسین ابن علی علیہ السلام برپا کریں۔ جب خطیب آل محمد پیدا ہوئے تو مولانا صغیر حسن، جو پورے برِ صغیر میں علمی حوالے سے مشہور و معروف تھے، نے آپ کے کان میں اذان کہی تھی اور آپ کو دیکھ کر آپ کے والد گرامی کو کہا کہ آپ کو علم دین کی تعلیم دلوا کر مولوی بنائیں۔ جب مولانا صغیر حسن صاحب نے آپ کا ذائچہ نکالا تو کہا کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذائچہ ہے، آپ وطن میں ہی نہیں بلکہ پردیس میں بھی تکالیف اٹھائیں گے اور عزت بھی پائیں گے۔ جب آپ صرف 7 سال کے تھے تو آپ کی والدہ گرامی نے آپ کو انیس کا ایک بند سنایا تھا جو آپ نے اسی وقت یاد کر لیا تھا۔ وہ بند یہ تھا: عالم میں جو تھے فیض کے دریا وہ کہاں ہیں، ہم سب سے جو افضل و اعلیٰ وہ کہاں ہیں، جو نور خدا سے ہوئے پیدا وہ کہاں ہیں، پیدا ہوئی جن کے لیے دنیا وہ کہاں ہے، جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا، جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا۔ شام کو یہ بند مولانا صغیر حسن صاحب کو اور بہت سے افراد کو سنایا اور آپ کی بچپن میں ہی شہرت ہو گئی۔ جب 2 سال کے تھے تو 30 فٹ کی بلندی سے گر گئے اور آپ کو سانس کی تکلیف ہو گئی تھی۔ 4 سال میں ہی آپ نے انیس، میر، دبیر، غالب اور اسماعیل میرٹھی کے بہت سے شعر یاد کر لیے تھے۔ آپ کی والدہ گرامی آپ کو انیس اور دبیر کے شعر انہی کے لہجے میں سناتی تھیں اور آپ اسی وقت اسی لہجے میں شعر سنا دیتے تھے۔ بچپن میں آپ کے کان میں ایک ہیرا پڑا رہتا تھا اور گلے میں سونے کی ہنسلی اور کم از کم 50 تعویذ ہوتے تھے، کیونکہ آپ بہت منتوں مرادوں سے پیدا ہوئے تھے اور آپ کی والدہ گرامی ہر 8ویں دن نظر بد سے بچنے کے لیے آپ کی پلکیں کتر کر ان کی دھونی دیتی تھی۔ آپ کی پرورش بہت ہی ناز و نم سے ہوئی تھی۔ آپ باہر بچوں کے ساتھ نہیں کھیلتے تھے بلکہ گھر میں ہی کھیلتے یا خاموش رہتے تھے۔ جب آپ 4 سال 4 ماہ اور 4 دن کے ہوئے تو آپ کو ایک مولانا کے سامنے بٹھا دیا گیا اور آپ کی بسم اللہ کروائی گئی۔ بہت بڑے جشن کا اہتمام کیا گیا تھا۔ آپ کے سامنے قاعدہ رکھا گیا جس میں الف بے لکھی ہوئی تھی، وہ آپ نے 4 دن میں یاد کر لیا۔ 6 سال میں آپ اردو کی ہر کتاب کو پڑھ سکتے تھے۔ 1 مارچ 1920 کو 8 جمادی الثانی کے دن سید الفقہا علامہ سبط نبی صاحب کے سپرد کر دیا گیا، جو سادات کی بستی نوگوان سادات میں رہتے تھے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو ایک منشی اور ملازم آپ کی خدمت کرنے کے لیے آپ کے ساتھ تھا۔ آپ نے سونے کے کام والی مخملی ٹوپی، بہترین لباس، سلیم شاہی جوتا اور چوڑی دار پاجامہ پہن رکھا تھا۔ آپ کو دیکھ کر علامہ صاحب نے آپ کے والد سے کہا کہ یہاں فقیرانہ ماحول ہے، بوریے پر بیٹھنا اور دال کھانی پڑتی ہے، آپ یہاں نہیں رہ سکیں گے۔ لیکن آپ کے والد نے آپ کو علامہ صاحب کے سپرد کیا اور چلے گئے۔
رات کو آپ کو بخار ہو گیا، لیکن آپ نے علامہ صاحب کے پاس اس بوریے پر بیٹھ کر 12 سال تعلیم حاصل کی۔ وہاں پر برِ صغیر کے بہت سے علاقوں سے طلباء علم حاصل کرنے آتے تھے، اور آپ چونکہ کم سن تھے تو آپ بڑے طلباء کے درس کو بھی سنا کرتے تھے۔ 15 دن بعد بڑے طلباء سے استاد نے کہا کہ اب تک جو پڑھا ہے وہ سناؤ، تو کسی کو نہ آیا۔ آپ نے کہا کہ آپ سناتے ہیں، اور آپ کو سب یاد تھا جو آپ سنتے تھے، حالانکہ ان کے معنی آپ کو نہیں آتے تھے۔ جب آپ یونیورسٹی میں منشی کا امتحان دینے گئے تو آپ کی عمر 8 برس تھی، جو کم نکلی۔ آپ نے فارم بھرنے والے سے کہا کہ اتنی عمر لکھ دو کہ امتحان دے سکوں۔ جب آپ امتحان دینے امتحانی مرکز میں گئے تو بچپن کی وجہ سے آپ میز پر بیٹھ کر لکھ نہیں پا رہے تھے، تو انتظامیہ نے آپ کے لیے علیحدہ انتظام کیا۔ امتحان دے کر آپ گھر آ گئے۔ جب نتیجہ آیا تو آپ اچھے نمبروں سے پاس ہو گئے تھے، تو آپ کی خوشی کی کوئی حد نہیں تھی، اور آپ کے استاد محترم بہت خوش ہوئے۔ پھر آپ نے 1922 میں مولوی کا امتحان دیا۔ اس امتحان میں علامہ سید علی نقی نکن بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے یہ امتحان بھی پاس کر لیا۔ 23 دسمبر سن 1930 کو آپ ہندوستان سے لاہور پہنچے۔ یہاں امام بارگاہ خواجگان نارووالی میں معراج کے سلسلے میں جلسہ تھا۔ آپ 5 منٹ شوقیہ ممبر پر آئے تھے۔ 5 منٹ خطاب کے بعد آپ جانے لگے تو مجمع نے شور مچا دیا کہ ابھی اور۔ اس طرح آپ 5 منٹ سے 40 منٹ تک پڑھتے رہے، اور یہ جلسہ آپ کے خطاب پر ختم ہوا۔ کسی اور کو آپ کے ہوتے ہوئے پڑھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ سن 1931 میں آپ نے پانی پت ہندوستان میں مجالس پڑھی، اور 1936 کو دوبارہ آپ لاہور واپس آئے۔ امام بارگاہ خواجگان میں 10 تقاریر کی جو آپ کا تعارف بنی، اور آپ کی ہر جگہ شہرت ہو گئی۔ اس کے بعد آپ زیارات کے لیے عراق چلے گئے، اور جس دن واپس آئے اس دن 21 اپریل 1938 کو علامہ محمد اقبال کا انتقال ہو گیا تھا، اور رات کو ظفر علی خان کی زیر صدارت برکت علی ہال میں محمد اقبال کے موضوع پر جلسہ تھا۔ آپ نے تقریر کی۔ مولانا ظفر علی خان آپ کی تقریر سے بہت متاثر ہوئے۔ پھر آپ نے پنجاب بھر میں تقاریر کی۔ ایک چہلہ میں امام حسین علیہ السلام کی مجلس پڑھ کر آپ کہیں سے واپس آ رہے تھے، تو امام بارگاہ خواجگان میں چند آدمی فرش پر بیٹھے ہیں، اور ایک آدمی سوز پڑھ رہا تھا۔ پتہ چلا کہ مجلس ہے، لیکن ان کے پاس مجلس پڑھنے کے لیے کوئی خطیب نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ آپ مجلس پڑھیں گے، اور پھر آپ نے اسی امام بارگاہ خواجگان میں 20 سال عشرہ پڑھا۔ آپ نے الہ آباد کے بعد جامعہ پنجاب کے بھی تمام اورینٹل امتحان اعلیٰ درجے میں پاس کیے۔ اس وقت تمام عربی مدارس میں آپ کی ذہانت کی شہرت ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ دیگر دینی تعلیموں، اصول و فقہ، علم کلام وغیرہ بھی حاصل کیے۔ آپ آقا سید محمد کاظم شریعت مداری کے حکم سے آیت اللہ سید حسین بروجردی کی تقلید پر قائم تھے۔ جب خطیب آل محمد سید اظہر حسن زیدی سید محسن نقوی کے گھر ڈیرہ غازی خان میں 1966 میں تشریف لے گئے تو محسن نقوی نے قبلہ زیدی صاحب کو ایک شعر سنایا: 1000 تہمتیں دنیا نے بخش دی مجھ کو، آدمی تھا مگر چپ رہا خدا کی طرح۔ خطیب آل محمد نے اس شعر پر پورا عشرہ پڑھا تھا۔ اظہر حسن زیدی اپنے دور کی جن شخصیات سے بہت زیادہ متاثر تھے ان میں سر فہرست علامہ ناصر حسین تھے۔ ناصر حسین علم فقہ و علم دینیات کے ماہر تھے۔ ابو الحسن اصفہانی اور بروجردی بھی آپ کے علم کے قائل تھے۔ نجف اشرف میں 500-600 علماء اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ناصر حسین کے کسی مقالے پر صدر المحققین کا خطاب لکھ کر بھیجا تھا۔ خطیب آل محمد جب نوجوانی میں 18 سال کی عمر میں ایران گئے تو آیت اللہ مراشی نجفی سے ملنے گئے۔ کچھ باتیں کرنے کے بعد آیت اللہ مراشی نے خطیب آل محمد کے لیے مسند بھجوا دی۔ ایک کمرے میں چند علماء کرام بیٹھے ہوئے تھے اور میز پر کتابوں کے ڈھیر رکھے ہوئے تھے۔ خطیب آل محمد نے آیت اللہ مراشی نجفی سے پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے بتایا
کہ ہندوستان میں جو ناصر حسین نامی شخص کے کچھ مضامین پر ریسرچ ہو رہی ہے۔ سرکار ناصر الملت 24 گھنٹے میں صرف 1 گھنٹے کے لیے ملاقات کرتے تھے، 23 گھنٹے مصروف رہتے تھے۔ کسی نے ناصر الملت سے پوچھا عقد ام کلثوم کیا ہے؟ سرکار ناصر الملت نے فرمایا خدا نخواستہ کفر و اسلام کا کبھی رشتہ نہیں ہوتا، نور و ظلمت میں کبھی تعلق نہیں ہو سکتا۔ سرکار ناصر الملت 16 سال کے تھے جب سے اپنے کتب خانے میں جاتے تھے، 6 گھنٹے کتب خانے میں رہتے تھے، ایک دن ناغہ نہیں کیا۔ شیعہ سنی اور ہندو سب آپ کو چلتی پھرتی لائبریری کہا کرتے تھے۔ 76 برس کے تھے جب سرکار ناصر الملت فوت ہوئے۔ جب علامہ رشید ترابی انتقال کر گئے تو ان کے چہلم کے موقع پر مولانا اظہر حسن زیدی بھی موجود تھے۔ آغا شورش کاشمیری صاحب نے خطیب آل محمد کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے تھے مولانا کی قدر کرو، آج ہے ممکن ہے کل نہ ہو، ان کا دم غنیمت سمجھو۔ خطیب آل محمد ادارہ تحفظ حقوق شیعہ کے پہلے جونیئر نائب صدر بھی تھے۔ سابق وزیر اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اسلامی نظریاتی کونسل میں خطیب آل محمد کو اہل تشیع کی طرف سے نامزد کیا تھا، جبکہ اس سے پہلے مفتی جعفر حسین رکن تھے۔ علامہ اظہر حسن زیدی پاکستان بھر کے شیعان علی میں انتہائی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ 10 فروری سن 1984 کو استواد دینہ جہلم میں منعقد ہونے والے پاکستانی تاریخ کے سب سے بڑے شیعہ اجتماع آل پاکستان شیعہ کنونشن کی صدارت علامہ اظہر حسن زیدی نے فرمائی تھی، جس میں پاکستان بھر سے علماء کرام، ذاکرین، واعظین، ماتمی، عزادار، دانشور اور سرکردہ شخصیات شریک ہوئیں۔ اس کنونشن میں آغا سید حامد علی شاہ موسوی کو قائد ملت جعفریہ اور تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کا سربراہ منتخب کیا گیا۔ خطیب آل محمد سید اظہر حسن زیدی 10 دسمبر سن 1986 کو لاہور میں وفات پا گئے۔ آپ کو کربلا گام شاہ لاہور میں دفن کیا گیا۔ سلام ان پر جنہوں نے ممبر کو قرآن و اہل بیت علیہ السلام کی روشنی سے روشن رکھا اور دلوں میں عشق ولایت کی شمع جلائی۔ علامہ سید اظہر حسن زیدی، خطیب آل محمد۔